ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. درود شریف کی کثرت کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے. آج کا حدیث کا موضوع ہے کہ والدین کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی جو ہے کبیرہ گناہ ہے. عن انس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے متعلق کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کبیرہ گناہوں کا یہاں پر ذکر فرمایا. پہلے نمبر پر فرمایا الاشراک باللہ. سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس آدمی نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ شرک کا رد ہے اور توحید کا اقرار ہے. تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن زنا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگر وہ زنا کرے چوریاں کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا نام. آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی جائے گا. اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے پھر بھی جائے گا. حضرت ابو ذر نے 3 دفعہ یہ سوال کیا اللہ کے رسول وَإِن زنا وَإِن سَرَقَ وَإِن زنا وَإِن سَرَقَ. آپ نے 3 دفعہ فرمایا ہاں جائے گا وہ جنت میں. تیسری دفعہ جب ابو ذر نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور جملہ بھی اضافہ فرمایا ایک جملے کا. فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کا ناک بھی خاک آلود ہو جائے نا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. یعنی ابو ذر تو اس کو جنتی نہیں سمجھ رہا ہے لیکن میرا رب جنت میں بھیجے گا اس کو، کیونکہ اس کا عقیدہ درست ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور دین کی بنیاد ہے. بزرگوں دین کی بنیاد، پورے دین کی بنیاد یہی ہے اللہ کی توحید. آپ بتلائیں کہ نبیوں کو تکلیفیں دی گئی یا نہیں؟ پتھر مارے گئے، کچرے ڈالے گئے، قتل کیا گیا نبیوں کو، خون بہایا گیا، دانت مبارک شہید ہوئے انبیاء کے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، قسم و قسم کی تکلیفیں دی گئی نبیوں کو. کیوں دی گئی؟ کیا کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ نہیں. کیا کوئی رشتہ داری کا جھگڑا تھا؟ نہیں. کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں. کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ نہیں. پھر کیا وجہ تھی کہ نبیوں کو اتنا تکلیفیں ملی؟ کیا مسئلہ تھا؟ کیا نبی کہتے تھے نماز پڑھو اس لیے لوگ لڑتے تھے؟ نہیں، وہ تو نماز خود بھی پڑھتے تھے. مکے کے مشرکین نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن پاک نے ان کی نماز کا ذکر کیا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ. جو ان کی نماز تھی طریقہ تھا ان کا اپنا، لیکن وہ پڑھتے تھے. جنازے بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے، صدقے خیرات بھی کرتے تھے، مسجدیں بھی بناتے تھے. مسجدیں بھی بیت اللہ کی تعمیر مکے کے مشرکین نے نہیں کی تھی، سب کچھ کرتے تھے، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا. عقیدہ درست نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے چاہے جتنا بھی نیکی کا کام کرتا رہے سارے بیکار ہیں. عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبیوں کو پھر تکلیفیں کیوں ہوئی؟ کیا نبی کہتے تھے مسجد بناؤ اس لیے لوگ لڑتے تھے؟ کیا نبی کہتے روزہ رکھو اس لیے لڑتے تھے؟ نبی کہتے تھے
نہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف ایک جھگڑا تھا۔ وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 360 تم نے خدا بنا کے رکھے ہوئے نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات تھی ایک، جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابو لہب وہی تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے۔ لہب کا معنی شعلے مارنا، لہب کا معنی شعلے مارنا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے سے روشنی لائٹیں نکلتی تھی، اتنا خوبصورت تھا۔ نبی کا چچا ہے، نبی کا خاندان ہے، لیکن خوبصورتی بھی کامیابی کا راز نہیں ہے، کامیابی کا معیار خوبصورتی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے خوشیاں کر رہا تھا ابو لہب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا یہی پہلی بات فرمائی نا، فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا اور امین کہتے ہو پھر قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم تو جو ہے نا ایسے پڑھ لیتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہمیں پتہ نہیں نا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ وہ عربی تھے، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا، پہلے تلوار چلانی ہے سب پر، کوئی بھی نہ بچے، الا اللہ، صرف اللہ، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ، بیماریاں ختم کرنے والا اللہ، بیماریاں دینے والا بھی اللہ، ہاں جی، رزق بڑھانے والا بھی اللہ، کم کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہی چیز ہے، اور کیا ہے۔ جب یہی بات کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی لوگ جو محبت کرتے تھے، جو آپ کی پیدائش پر خوشیاں کر رہے تھے، پتھر مارنا شروع کر دیا۔ جھگڑا یہی تھا، صرف کٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے تم ہمارے خداؤں کی بات نہیں مانتے، ہم تمہارے کی، چلو ایسے کرتے ہیں ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ دن تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، کچھ دن ہم تمہارے خدا کی کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلو ایسے کرو، تم جو ہے نا آ کے صرف ہمارے خداؤں کے سر پر ہاتھ رکھ دو، بس کہ ہماری سند ہو جائے نا کہ نبی نے ہمارے بتوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ سارے مکے کے مشرک جمع ہو کر آ گئے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ کیا اس نے باتیں شروع کر دی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں تو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اسی کو گالیاں سمجھتے تھے۔ اگر اس کو دولت کی ضرورت ہے ہم ساری دولت جو اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر یہ سردار بننا چاہتا ہے ہم سارے مکے والے اس کو سردار بنا دیتے ہیں، مکے کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی لینا چاہتا ہے ہم اس کو خوبصورت جو ہاتھ رکھے ہم وہ لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بات نہ کرے لا الہ الا اللہ والی بات نہ کرے۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کے پاس ہے، بھتیجے سارے سردار اکٹھے ہو کر آئے تھے، یہ کام کرو، مہربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے چچے، یہ مکے والے نا ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لے آئیں، آسمان کا سورج بھی اتار کر لے آئیں، چاند بھی اتار کر لے آئیں، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھیں، مجھے کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہو، میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، میں یہ کہتا رہوں گا لا الہ۔ جھگڑا تو اسی بات کا تھا نا، اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا تو مسجدیں بھی بناتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے نیکی کے کام بھی کرتے تھے، جھگڑا تو یہ تھا لا الہ الا اللہ والا۔ تو اور دوسری بات، عام طور پر مولوی تقریر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی منفی بات نہیں کرنی، لوگ آ کے نا کہتے ہیں مسجدوں والے مولوی صاحب منفی بات نہیں کرنی تقریر میں، جی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ بتائیں کہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو نفی سے شروع ہوتا ہے، پہلے ہی نفی سے لا الہ الا اللہ، اس کی ابتدائی نفی سے ہے، پھر کلمہ بھی چھوڑ دو اس کو۔ ہاں جی، ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں صرف لوگ ناراض ہوتے ہیں، نبیوں کو تو لوگ پتھر مارتے تھے۔ نبی نے پہلی تقریر کی، حالانکہ وہ نبی ہے جس کے اخلاق ساری دنیا سے اعلیٰ اخلاق ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے، اس نبی کے پتھر مارے پہلی تقریر پر، اور ہمیں کہتے ہیں جی ایسی تقریر کرو کوئی ناراض نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو مولوی کہے میں حق بات کہتا ہوں اور سارے مجھ سے راضی ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ حق بات کہتا نہیں ہے۔
اور حق بات کہتا ہے تو سارے راضی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، پھر ناراض ہیں اس پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا وارث ہو سچا اور ممبر پر بیٹھے اور نیچے آرام سے اتر کر آ جائے، سارے راضی ہو جائیں، اس سے ناراض بھی کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پر راضی نہیں ہوئے سارے، ہم سے کیسے ہو سکتے ہیں راضی؟ تو بہرحال بزرگوں، شرک جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ جیسے میں نے حضرت ابو ذر والی روایت آپ کو سنائی ہے، آپ کے جتنا گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو سارے معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک کی لکیریں ہیں نا آپ کے نامہ اعمال میں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بھی معافی نہیں ہے، کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ پر بھی اسی طرح فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا ابا ہر ان قتلتا او حرکتا او سلبتا لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ برداشت کر لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا دور تھا، 2 آدمی سفر کر رہے تھے، راستے میں کوئی دربار تھا، شرک کا کوئی اڈا تھا، دربار، راستہ وہی ایک تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا ادھر جانے کے لیے، ادھر سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ اب مجاوروں نے ان دونوں کو روک لیا، انہوں نے کہا پہلے ادھر ہمارے بزرگ کے نام کا جو چڑھاوا چڑھاؤ، پھر ہم راستہ آگے کھولیں گے، آپ جانے دیں گے ورنہ نہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں، دوں گا میں جب بھی اللہ کے نام پر دوں گا، کسی بزرگ یا کسی اور کے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یار ایسے کرو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں، ایک مکھی مار کر دے دو۔ انہوں نے کہا میں مکھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ دوسرے نے کہا چلو جان تو بچاؤں، ایک مکھی ماری اور کہا یہ لو تمہارے بزرگ کے نام کی، انہوں نے کہا جاؤ تم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انکار کیا تھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے ایک مکھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر دے دیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، اگر ہم ساتھیوں کو کہیں نا کہ یار کیوں ایسے کرتے ہو، کہتے ہیں یار جاتے تو اللہ کے پیاروں کے پاس ہیں نا، جو اللہ کے یار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جاتے تو ان کے پاس ہے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے بات ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بیوی ہو، اس کا نکاح آپ کے پاس ساتھ ہے، ہاں جی، آپ کے بستر میں ہے، حرم میں ہے، اب وہ جو ہے نا جائے آپ کے دوست کے پاس، آپ کے پیارے کے پاس، آپ کے محبت کرنے والے کے پاس جائے اور اس سے کوئی چیزیں جا کر مانگے، جوڑے مانگے اس سے، راشن اس سے مانگے، کپڑوں کے سوٹ اس سے مانگے، کیا خیال ہے آپ برداشت کرو گے؟ آپ تو چھریاں نکال لیں گے، گولی نکال لیں گے، بھی تو گئی کیوں ہے؟ آگے سے وہ جواب دے کہ گئی ہوں اگر تو گئی تو آپ کے پیارے کے پاس ہوں، گئی تو آپ کے یار کے پاس ہوں، گئی تو آپ کے دوست کے پاس ہوں، کیا خیال ہے آپ یہ عذر قبول کر لیں گے؟ آپ کہیں گے میرا یار ہے جو کچھ ہے، تو گئی کیوں ہے میرے علاوہ کسی اور جگہ پر؟ تو ہمارا رب جو ہے ہم سے بھی بڑا غیرت مند ہے، ہمارا رب ہم سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہو، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو بنایا ہے، سب کچھ اس کو پیدا کیا ہے، رزق میں دوں، حفاظت میں کروں، سب کچھ، لیکن میرا در چھوڑ کے اور جگہ پر جاتا کیوں ہے؟ میں رب بھی برداشت نہیں کرتا ہوں، یہ رب سے بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک جگہ پر تو فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ نے جنت حرام کر دی۔ ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہیں، پلیت، فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام بیت اللہ کے قریب بھی نہ آنے دو۔ قرآن ہے بزرگوں، جس کو چومتے ہو سینے سے لگاتے ہو، یہ وہ قرآن ہے۔ اور ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سخت الفاظ فرمائے ہیں،
تو بہرحال بزرگوں شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، دعا فرمائے اللہ ہمیں شرک کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور پتہ یہ شرک شروع کیسے ہوتا ہے؟ ادب کرنے سے۔ بزرگوں کا جب ادب حد سے زیادہ کرنا شروع کر دینا، حد سے زیادہ، پھر جو ہے شرک کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جا کر بزرگوں کے پاؤں چومنا، ان کے جی مسند کو چومنا، ان کے بہت پتہ نہیں کیا کیا، پھر جو ہے شرک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، صرف بیعت۔ 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر 1400 صحابہ کی بیعت کی کیکر کے درخت کے نیچے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس درخت کو، وہ درخت کھڑا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے برکت کے لیے اس درخت کے جو ہے جانا شروع کر دیا، زیارتیں کرنا شروع کر دی کہ نبی نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی۔ لوگوں نے زیارتیں شروع کر دی، قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے کہا یہ کام تو خراب ہے، کلہاڑا اٹھایا، جا کر کیکر کو جڑ سے کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کھڑا ہو گیا تو لوگ تو اس کو خدا بنا لیں گے، اس کی کوئی کھال اتار لے گا، کوئی اس کے پتے جھاڑ لے گا کہ یہ شفا ہے، کوئی کیا کہے گا، حالانکہ شفا دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے، لوگ اس کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری جو وصیتیں کی ہیں آپ نے، اس وقت ایک یہ بھی وصیت دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہم لا تجعل قبری وثنن، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کہ لوگ آ کے میری قبر پر سجدے نہ شروع کر دیں۔ آج وہاں پر جو ہے نا شرطے کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے، جو نبی علیہ السلام کے روضے کی طرف منہ کر کے صرف دعا کرے نا، وہ ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو، روضے رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا میرے نبی کی دعا آج پہرا دے رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا تو دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ میری قبر کو شرک کا اڈا نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، میرے نبی کی دعا پہرا دے رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ فرمائیں۔ یہاں پر 3 اور گناہ بھی ہیں، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توحید والی زندگی نصیب فرمائیں، شرک بدعت رسومات سے محفوظ فرمائیں۔